Welcome to Calming Gems class number 5. As you know that this is a class which talks of personality grooming from an Islamic perspective. It is very important to make such a personality, such a stable personality जो आपको दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा देगी और ट्रस्ट मी के लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस और ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनकी बेसिस पे आप ज़िंदगी के चैलेंजेस, ज़िंदगी के इम्तिहानात, टेस्ट और ट्रायल्स और तमाम मुश्किल हालात से मुस्करा कर डट कर मुकाबला भी करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि व्हाट आर दोज ट्रेट्स और हाउ टू क्रिएट सच अ पर्सनैलिटी। उसी पे इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और ये जो 4 क्लासेस अब तक मैंने की हैं उसमें मैंने जितनी भी डिस्कशंस आपके सामने की हैं वो इसी एक मौजू पर जो है रिवॉल्व करती हैं कि व्हाट इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, हाउ टू मेक अ गुड पर्सनैलिटी। थर्ड क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि जितना क्रिएटर से रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हम सिंसियर होंगे क्रिएटर के साथ, उतनी हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके लिए मैंने नमाज पे पूरी बात की थी कि नमाज को बेहतर बनाएं। और फोर्थ क्लास जो कि लास्ट वीक की क्लास थी उसमें मैंने 2 एट्रीब्यूट्स आपसे डिस्कस किए थे। एक मॉडेस्टी दैट इज़ हया, और दूसरा एट्रीब्यूट मैंने आपसे डिस्कस किया था जेंटलनेस, कि इंसान की पर्सनालिटी में जेंटलनेस होनी चाहिए। ये दोनों एट्रीब्यूट्स इंसान की शख्सियत में, इंसान की पर्सनालिटी में खूबसूरती लेकर आते हैं। और मॉडेस्टी के बहुत से एस्पेक्ट्स मैंने बताए थे। मॉडेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि मॉडेस्ट क्लोथिंग करना या अपनी नज़रों को झुकाना, सिर्फ यही हया का एस्पेक्ट नहीं है। हया के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर्सनालिटी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कि मॉडर्न साइकोलॉजी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है। ओके, ये एक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, मैं आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जो एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटी हैं, हमारी पर्सनालिटी कुछ एजेंसीज पे डिपेंडेंट हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, obviously because our personality is composed of our thoughts, our beliefs and certain traits that we have. कुछ inherit किए होते हैं हमने certain traits. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। So it is very important to understand the factors which affect our personality. जो external factors हैं, internal factors तो हैं ही। मिसाल के तौर पे बहुत सी आदत आप में ऐसी हैं जो आपके माँ बाप से आप में आई। मिसाल देता हूँ आपको, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ता है, किसी को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इसकी एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि इसकी रीजंस जो है वो बायोलॉजिकल है, इनहेरिटेंस में है। मिसाल के तौर पे जो जीन्स की स्टडी हुई उसके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट एक फैमिली में सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर कॉमन है, यानी उस फैमिली में गुस्सा बहुत तेज़ है, या उस फैमिली में जो है वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने का प्रॉब्लम है, पैनिक होने का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। इसीलिए जो इनहेरिटेंस से मसले मसाइल आ रहे हैं, मसले मसाइल कहूँ या कह लें कि जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो नेचुरल हैं और उनको भी कर्ब किया जा सकता है, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा नेचुरली बहुत काम है, बहुत कूल है, उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, तो उसका कोई कमाल नहीं है अगर उसे गुस्सा नहीं चढ़ा, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा है। कमाल तो उसका है जिसकी तबीयत में बहुत गुस्सा है, जिसकी तबीयत में टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि उसको बात बात पे जो है वो बहुत शदीद गुस्सा अंदर से आता है। तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो उसका टेस्ट और ट्रायल है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में ये टेम्परामेंट इशू हो, इनहेरिटेंस में चला आ रहा हो, तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा तो बात यह है कि उसको दाद देनी चाहिए,
اور میرا خیال میں کہ ثواب بھی زیادہ اس کو ہے، کیونکہ وہ اپنی جو اندر کی خامیاں ہیں جو نیچرل ہیں، اوکے، کہیں سے آئی ہیں، ان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ہوگا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں. بایولوجیکل فیکٹرز تو ہیں ہی، میں جو بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل فیکٹرز کی کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. ہماری پرسنالٹیز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے میڈیا. نمبر 1، what we read, what we see, and what we do. Okay, for example, ابھی سوشل میڈیا کے ایگزامپل لیں تو سوشل میڈیا پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی پروڈکٹیو ڈوز ہمیں دی جا رہی ہے الا یہ کہ کوئی بہت اچھے پیجز کو فالو کر رہا ہے. دیکھیں، the kind of pages you follow on Facebook, they tell a lot about your preferences, your personality, and definitely your thought process. اب ایک بندے نے سارے پیجز جو ہیں وہ میمز کے جوائن کیے ہیں، اور اس نے سارے پیجز جو ہیں وہ فضول قسم کے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں جہاں پر لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں. اوکے، اور اس نے سارے کے سارے پیجز وہ فضول قسم کے جوائن کیے ہوئے ہیں جس میں صرف انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے. اور وہ انٹرٹینمنٹ بھی کون سی انٹرٹینمنٹ؟ جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، جو آپ کو سیلف obsessed بناتی ہے وہ انٹرٹینمنٹ، اور جو آپ کو صرف ہیومر دیتی ہے. تو what do you think کہ اس بندے کی یہ ایجنسی کتنے خطرے میں ہے، میڈیا والی ایجنسی، کہ وہ بندہ سوشل میڈیا پہ بھی وہی چیز فالو کر رہا ہے جس میں ہنسی مذاق شغل بے حیائی کے کام ہیں. وہ کنٹینٹ بھی وہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ وہی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے، وہ وہی موویز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سملر کائنڈ آف موویز. تو اس بیچارے کی جو ایجنسیز ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں، اور اس کی پرسنالٹی بہت خطرے میں. یہ چیزیں اس کے تھاٹس کو، اس کی کوگنیشنز کو، اس کی اوور آل تھنکنگ کو، اس کے تھاٹ پروسیس کو، اس کی پرسنالٹی کو اتنا افیکٹ کریں گی کہ وہ سوچ نہیں سکتا. اور یہ لاجیکل سی بات ہے اوبویسلی کہ ایک بندہ کھانا برا کھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اسٹمک کی ڈیزیز ہو سکتی ہے. سو ڈیفینیٹلی ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے. جو لٹریچر وہ پڑھ رہا ہے وہ اسے بہت افیکٹ کرے گا. کس طرح کا لٹریچر وہ پڑھ رہا ہے، کس طرح کا کنٹینٹ وہ فالو کر رہا ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھیں کہ آپ کن کو فالو کر رہے ہیں، کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں زیادہ. انسٹاگرام پہ کن کو کرتے ہیں، فیس بک پہ کن کو کرتے ہیں، کس طرح کے پیجز آپ نے لائک کیے ہوئے ہیں، کس طرح کے گروپس آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں، کن پرسنالٹیز کو آپ فالو کر رہے ہیں. اگر تو بہت زیادہ آپ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں تو اتنا تو کنفرم ہے کہ ان سے آپ کو گانے کے علاوہ یا کچھ سیلیبریٹی لائف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا. وہ کون سا پرسنالٹی کے ایکسپرٹس ہیں یا وہ کون سا مورالٹی کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا کام ہے انٹرٹینمنٹ دینا، اور وہ دیں گے. اگر آپ نے بہت زیادہ برانڈز کو فالو کیا ہوا ہے تو آبویسلی ہر ٹائم آپ کو سوٹس نظر آ رہے ہیں، برانڈز نظر آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ وغیرہ وغیرہ. And this is going to instill that desire in you to buy a certain brand. If you are following those people who are a show off, اگر آپ کی فرینڈ لسٹ میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو شو آف بہت ہیں تو وہ آپ میں ایک احساس کمتری پیدا کر سکتے ہیں ان کا لائف سٹائل. حالانکہ ان کا لائف سٹائل فار فرام دیٹ ہے جو وہ کہ سوشل میڈیا از اے میراج، اٹس آل فیک. سو یو ہیو ٹو سی کہ انسٹاگرام پہ آپ کیا فالو کر رہے ہیں، فیس بک پہ آپ کیا فالو کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ آپ کیا فالو کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کیا فالو کر رہے ہیں، کیا سنتے ہیں. یہ تو آپ کو خود جج کرنا ہے، اتنا تو کنٹرول آپ میں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایڈوائز یو ٹو فالو آل کیٹیگریز. یو شوڈ فالو ریلیجس پیپل، یو شوڈ فالو ریلیجس پیجز جس سے آپ کو ریمائنڈرز آئیں، اچھے اچھے لیکچرز آپ سنیں. یو شوڈ فالو سم فنی پیجز، مہذب فنی پیجز، اوکے، اس طرح کے میمز کے پیجز نہیں جس میں گالی گلوچ ہے، جس میں بہت غلیظ قسم کی باتیں، گندی قسم کی باتیں. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو یو ہیو ٹو فالو پیجز وچ گیو نالج آف سائنس ٹیکنالوجی، اوکے، positive knowledge. You have to follow current affairs, you have to follow
पेजेस विच गिव वेरी गुड इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। ये आपको खुद सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि एक एजेंसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी जो माहौल है वो आपके सामने है। वहाँ पर पढ़ाई कम और मॉडलिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है वो पढ़ाई कम और डेटिंग ज़्यादा होती है। ये तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर पढ़ने कम और दूसरे काम करने ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर भी कोई अच्छा उस्ताद मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो वो भी ख़तरे में है, वो एजेंसी भी ख़तरे में है। क्योंकि ज़्यादातर काम यही होता है कि हमने फ्रेंड सर्कल में बैठना होता है। वहाँ बैठकर दो ही टॉपिक्स होते हैं, सॉरी टू से, जो मेल्स हैं उनका टॉपिक एक गर्ल्स होता है, दूसरा या गैजेट्स होते हैं, ठीक है, शोखी मारनी होती है आपस में, एक दूसरे को शो करना होता है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। या फिर यही बातें होती हैं, ब्रेकअप हो गया, या ये बातें हो रही होती हैं कि फलानी मूवी या फलानी टीवी सीरीज वगैरह वगैरह। जाहिर है हमने सरवाइव करने के लिए, अब ये सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि इसमें सरवाइव करने के लिए जब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखेंगे तब तक आपकी उस सो कॉल्ड कूल सर्कल में एंट्री नहीं होगी, राइट। और जब तक आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे जो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अ शीप, तो तब तक आपकी उस जगह पे एंट्री नहीं होगी। तो यही डिस्कशन चल रही होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इन डिस्कशन से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ग्रो करेगी कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, आप किसी चैलेंज को फेस करें, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें, तो क्या आप में वो लाइफ स्किल्स होंगे कि आप उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें, या आप एस्केपिस्ट होंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसी पर्सनैलिटी एस्केपिज्म की तरफ जाएगी, और एस्केपिज्म ही है, आप खुद देख लें कि लोग को कोई असाइनमेंट आए या उनको कोई एग्ज़ाम आ रहा हो, तो बजाय कि अब वो उसका उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब लोग जाते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, तो जाहिर है कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन यू। फिर जब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं तो चूंकि उनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत ईजी गोइंग बन चुकी होती हैं, जो मैं आज डिस्कस करूंगा कि ईजी गोइंग पर्सनैलिटी क्या होती है, उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी शॉर्टकट्स की आदी हो चुकी होती हैं कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले ही नहीं होते, और उस स्ट्रेस को वो बियर ही नहीं कर पाते। उस स्ट्रेस को बियर ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, और वो क्या, एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं। मोर एंड मोर एंटरटेनमेंट, जैसे एक बंदा जिसे ड्रग्स की आदत हो जाए ना, वो ड्रग्स बार बार क्यों लेता है? वो ड्रग्स बार बार इसलिए लेता है कि मुझे वो चीज़ याद ना आए कि मैं कितने मेस में हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ वट अ मेस आई एम इन। So that's why that person is going to take lots and lots of drugs, ताकि वो उस एक्सटेसी की हालत में रहे, उस जो है वो यूफोरिया की हालत में रहे, उस हाई स्टेट में रहे कि बस जी। तो यही हाल हमारा हो चुका है कि हम बजाय के मेहनत करने के, बजाय के काम को फुलफिल करने के, बजाय के असाइनमेंट्स को फुलफिल करने के, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पे टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं, हम और एंटरटेनमेंट अपने आप को दे जा रहे हैं। और फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं कि लीव एवरीथिंग, भाड़ में गई सारी चीज़ें, मैं तो मज़ा करूँगा, मैं तो चिल करूँगा। और फिर वो चिल करते करते हमें ये नहीं एहसास होता कि कितनी देर हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें सीखना रह जाती हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो करना रह जाती हैं। और एंड में जब मसले मसाइल हमारे ऊपर आते हैं, फिर हम काउंसलर्स की तरफ भागते हैं, फिर हम जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ भागते हैं कि अब उनके कोई लेक्चर सुने, उनसे हमें कोई मोटिवेशन मिले। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है और प्रॉब्लम का असल में सोल्यूशन क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपका, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर सुने, वो मैक्सिमम आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर देंगे। आप में एक चिंगारी, जैसे वो एक कोका कोला की बोतल को हम हिलाएं तो वो झाग बनती है अचानक से, और वो झाग फिर बैठ जाती है। सो सिमिलर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के आप बड़े पंप अप फील करेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। मसला वहीं का वहीं इसलिए क्योंकि पर्सनैलिटी में वो ट्रेड्स आ चुकी हैं, पर्सनैलिटी में वो चीज़ें इस तरह से एम्बेड हो चुकी हैं कि अब हर मसले के आगे आपका वही एटीट्यूड होगा, और रिपीटेडली आप वही मिस्टेक्स करते जाएंगे, वही मिस्टेक्स करते जाएंगे। आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज आप अपने आप को डोज ही ठीक नहीं दे रहे। आपके हाथ में इतना तो है ना कि आपने अपने आप को डोज क्या देनी है, या आप इतने बेबस हो चुके हैं कि
جس طرح ایک ایڈکٹ اتنا بے بس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ کوئی پہنچا ہوگا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گیا ہو. لیکن آپ کے ہاتھ میں اتنا تو ہے نا کہ آپ یہ چوائسیز تو کر سکتے ہیں نا کہ میں کن پیجز کو فالو کروں، میں کن لوگوں کو فالو کروں، میرے ارد گرد کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور میں کون سی ٹی وی سیریز دیکھوں، میں کون سا مٹیریل اپنے مائنڈ کو دوں، میں کون سا لٹریچر پڑھوں، وغیرہ وغیرہ، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹس آل اباؤٹ دا چوائسیز. ہماری یوتھ کو تو اتنی توفیق نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. ان کے لیے جو ہے وہ بس یہی میمز ہوتی ہیں. وہ جو لڈن جعفری ہے اسی کی میمز وہ دیکھتے رہتے ہیں، اسی کی ویڈیوز وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی انٹرٹینمنٹ ہے. اسی طرح ان کا دن گزرتا ہے، کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہوتی ہے، اور کوئی اسکل جو ہے اس کا نالج نہیں ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو آپ ان کا انٹرویو لے کر دیکھ لیں، ان سے صرف لیڈرشپ کی ڈیفینیشن پوچھ لیں، ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ لائف اسکلس کیا ہوتے ہیں، ان سے پرسنالٹی کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا نالج ہے ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اور آن دی ادر ہینڈ آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آج کل کون سی میم جو ہے وہ ان ہے، اور کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ ان ہے، اور لڈن جعفری کون ہے، اور فلانا کون ہے، تو وہ اس کا فرفر آپ کو بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اینی وے، مذاق تو ظاہر ہے کہ چلتا رہتا ہے، اور ایسی میمز جو ہیں وہ ظاہر ہے انسان کچھ وقت ریلیکس ہونے کے لیے دیکھ لیتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں پریفرنس بن جائیں آپ کی، اور آپ انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی پرسنالٹی میں کچھ گرو نہیں کر رہی، سوائے آپ کو ڈوپامین دینے، سوائے آپ کو مزہ دینے کے، جو مزہ ہمیں چاہیے. تو اگر تو مزہ ہی لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر لائف میں بہت ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، پھر لائف میں بہت سفر کرنا پڑے گا، بیکاز آف دا چوائسیز وی ہیو میڈ. سو ایک ٹریٹ ہوتا ہے، اسپیشل ٹریٹ ہوتا ہے سکسیسفل لوگوں کی پرسنالٹی میں. اس ٹریٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن. اوکے، DGP، ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن. آپ جتنے بھی ورلڈ کے لیڈرز گزرے ہیں ان کی پرسنالٹیز کو اسٹڈی کریں فرام اے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ، اور جتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے بہت بڑا کام کیا یا جو سکسیسفل ہوئے، ان میں یہ خاص پیٹرن ہوتا ہے. واٹ از ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن؟ اٹ مینس کہ اپنی گریٹیفیکیشنس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ایسی خواہشات کو جو انسٹنٹ ہیں کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی یہ کھانا ہے. مثال کے طور پہ کریونگ ہوئی کچھ کھانے کی، اور اگر اس کریونگ کو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے تو دس از اے پرابلم. اوکے، جیسی ٹیمپٹیشن آئی تو آپ کو ریزسٹنس ہی نہیں ہو رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے فوراً یہ کرنی ہے، تو دس از اے ٹائپ آف پرسنالٹی وچ ول گو آفٹر کریونگس. اور میں آپ کو مارش میلو ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں. 1970s میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. رینڈم گروپ آف اسٹوڈنٹس اس نے سلیکٹ کیے، بچے، چھوٹے بچے، اور ان کو ایک کمرے میں بند کیا اور ان کے سامنے مارش میلوز رکھی، یعنی پنجابی لینگویج میں تو مٹھائی رکھی، ان کی جو مٹھائی ہے مارش میلوز، جو کینڈیز ہوتی ہیں. اور اس نے انسٹرکشن یہ دیں کہ آدھا گھنٹہ کسی نے مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا. اب وہ اتنی مزے کی مارش میلوز تھیں ڈفرینٹ ٹیسٹ کی، کہ اس نے پھر آبزرو کیا کہ کون جو ہے وہ کھاتا ہے اور کون نہیں کھاتا ہے. جتنے اسٹوڈنٹس نے آدھا گھنٹہ سے پہلے مارش میلوز کھا لی اور وہ ریزسٹ نہیں کر سکے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ، مارش میلو ایکسپیریمنٹ. تقریباً جتنے اسٹوڈنٹس نے مارش میلوز کھائیں اور جتنوں نے ریزسٹ کیا، تو اس نے حالانکہ شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو آدھا گھنٹہ مارش میلوز نہیں کھائے گا ان کو میں ڈبل دوں گا، اس نے ریوارڈ بھی بتا دیا. لیکن اس کے باوجود، اس ریوارڈ اور ان انسٹرکشنز کے باوجود، there were some who couldn't resist and they ate the marshmallows. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں. اور اس نے ان اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے مارش میلو کھا لی اور جنہوں نے صبر کیا، سب کا 20 سال کا ڈیٹا جو ہے اس نے سنبھال کے رکھا، ان کو فالو اپ کیا. اوکے، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ جب ریسرچ کرتے ہیں نا تو یہ فالو اپ بھی کرتے ہیں ایک خاص گروپ کو. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کہتے ہیں اسے ریسرچ کی زبان میں. سو اس نے فالو کیا ان کی لائفز کو، اور آفٹر سرٹن نمبر آف ایئرز ہی واز ایبل ٹو ڈیرائیو کہ وہ بچے جو مارش میلو کو ریزسٹ نہیں کر سکے تھے، جن کو ٹیمپٹیشنز ان کی ریزسٹ نہیں ہو سکی تھی ان سے، ان کی لائف میں ڈسٹربنس ہے، کوئی ڈیورسڈ ہے، کوئی ال ڈسپلنڈ ہے، کوئی جاب سے نکالا جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ
कोप अप नहीं कर पा रहा जॉब से, कोई टास्क नहीं कर पा रहा, जिंदगी के चैलेंजेस के आगे फेलियर है वगैरह वगैरह। और वो बच्चे जिन्होंने टेम्पटेशंस को उस वक्त कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल का पैटर्न ऐसा था कि दे अडॉप्टेड डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, दे लर्नड टू डेफर देयर ग्रेटिफिकेशंस एंड दे अडॉप्टेड दिस पैटर्न। वो बच्चे, कोई जज लगा हुआ है, कोई ब्यूरोक्रेट लगा हुआ है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, कोई कहीं पे सेटल्ड है। ओके, व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल अस सिंपली दिस फैक्ट कि टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना कितना ज़रूरी है। और स्पेशली आज के हाइपर सेक्सुअल दौर में, स्पेशली आज के दौर में जब हर तरफ टेम्पटेशंस हैं, कहीं पे ब्रांड्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे शॉपिंग मॉल्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे फूड की टेम्पटेशंस है। फूड पांडा ऐप 1 मिनट में आप खाना मंगवा सकते हो, किसी भी जो है वो होटल से मंगवा सकते हो। ब्रांड्स 1 मिनट में आप जो है वो कुछ भी परचेज कर सकते हो। नई से नई चीज आ रही है, कंपटीशन है, उस ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया। डिजायर्स ही खत्म नहीं होंगी, टेम्पटेशंस होती जाएंगी। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मिट्टी सन ऑफ एडम का पेट भरेगी, आदम के बच्चे का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी जब वो मर जाएगा, जब वो फौत हो जाएगा, अदरवाइज उसका पेट कुछ नहीं भर सकता। अगर बंदा टेम्पटेशंस पे अमल करने में आए तो देयर इज नो एंड टू इट। एक टीवी सीरीज आई, उससे अगली आई, फिर उससे अगली आई, फिर उससे अगला कॉन्सेप्ट आया, फिर एक मूवी आई, उससे अगले पाई लेवल की मूवी आई, उससे अगले लेवल की मूवी आई, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ टेम्पटेशंस। फिर जो आजकल ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसकी टेम्पटेशंस, सो ऑल दीज टेम्पटेशंस ये हम पे कुछ इस तरह से हावी हुई हैं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं which is an age of dopamine, which is selling dopamine to us। इस दौर में जो रेजिस्ट कर जाएगा और इस दौर में जो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बिल्ड कर लेगा वही कामयाब है और वही दज्जाली फितने से बचेगा। यहाँ पे मैं दज्जाली फितने को भी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जाहिर है कि दज्जाल को भी रेजिस्ट करने के लिए आप में वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अ माइंड ऑफ योर ओन। वो बंदा जिसका माइंड उसका अपना नहीं है, जिसका माइंड उसके फ्रेंड्स का माइंड है, जिसका माइंड उसके ड्रामा सीरियल्स का माइंड है, यानी वो बात जिस तरह करता है वो उसने कहाँ से सीखा है, वो उसने उन एक्टर्स से सीखा है, सेलिब्रिटीज से सीखा है, उसका अपना कोई माइंड नहीं है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो बंदा बहुत मुश्किल है कि दज्जाली फितने से बच सके, क्योंकि ना वो किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, ना वो कुछ चीज़ खाते हुए सोचता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, जो उसे मिल रहा है वो कर रहा है और बेवकूफ़ी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कि वो केयरलेस पर्सनैलिटी है और वो कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि थोड़े से सीरियस हो जाएं, अपनी पर्सनैलिटीज़ पे रहम करें, अपने माइंड पे रहम करें, अपने आप को अच्छी चीज़ें फीड करें, ये देखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और इसका बहुत ख्याल रखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। अदरवाइज आप में वो लाइफ स्किल्स कभी बिल्ड नहीं होंगे, कभी भी बिल्ड नहीं होंगे कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर सकें। ओके, हैविंग सेड इट, परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि इन बातों से आप होपलेस हो जाएं, परेशान हो जाएं। ये बातें बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये टॉपिक कितना सीरियस टॉपिक है, ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो रही सही से तो फिर लाइफ की सिचुएशन उसे बहुत मारेंगी और वो बहुत मार खाएगा। सो टुडे इंशाल्लाह व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम साइकोलॉजी एस्पेक्ट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्विकली आपको बताता हूँ। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जो सबसे फेमस भी है और सबसे ज़्यादा कह लें कि हावी भी है, बहुत देर के लिए हावी भी रहा, दैट इज़ साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट, जो फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड का स्कूल ऑफ थॉट है। सिगमंड फ्रूइड के मुताबिक पर्सनालिटी जो है वो इनर डिज़ायर्स और अनकॉन्शियस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सबकॉन्शियस ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है जो कि छुपा हुआ पार्ट है, उसके इनर थॉट्स हैं जो कि ऐसे थॉट्स हैं जो वो सबके सामने नहीं ला सकता, उसकी सोचें, उसके ड्रीम्स और उसके वो सबकॉन्शियस में जो कुछ जा रहा है। मिसाल के तौर पे
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مووی دیکھتے ہیں اور اس مووی سے صرف آپ نے انٹرٹینمنٹ لی ہے تو آپ یہ بالکل غلط سوچتے ہیں. وہ مووی، وہ ٹی وی سیریز آپ کے سب کانشیس پہ وہ افیکٹ کرتی ہے جا کے. سبلیمنل سائیکالوجی ذرا سرچ آؤٹ کر لیں گوگل پہ، سبلیمنل سائیکالوجی، سبلیمنل میسیجز کی سائنس ایک بار پڑھ لیں. یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے، نہ یہ کوئی مولوی کی بات ہے. یہ بات سائیکالوجسٹ کر رہے ہیں، ایکسپرٹس کر رہے ہیں کہ سبلیمنل میسیجز کس لیول پہ جا کے آپ کے انکانشیس کو افیکٹ کرتے ہیں، آپ کے سب کانشیس کو افیکٹ کرتے ہیں، آپ کی ہڈن سوچوں کو افیکٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ سب کانشیس پرسنالٹی میں بھی شو ہوتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ چڑچڑا ہونے لگ جاتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ سست ہونے لگ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، ایک انسان جو ہے وہ سوچ کے، ظاہر ہے جو ایول اس کے اندر جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں نہیں آئے گا؟ وہ اس کے تھاٹس کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ 100% کرے گا. تو یہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب کانشیس جو کہ ہڈن پورشن ہے، اور اس نے اگزامپل کچھ اس طرح سے دی کہ جیسے ایک آئس برگ ہے، اس کی جو ٹپ ہے وہ سمندر کے باہر ہے، سی کے باہر ہے، اور جو نیچے ہے وہ بہت زیادہ پورشن ہے. تو وہ والا جو پورشن ہے وہ اصل میں انکانشیس فورسز ہیں، انکانشیس تھاٹس ہیں، وہ سب کانشیس ہے انسان کا. اور وہ کہاں سے سب کانشیس بلڈ ہو رہا ہے؟ جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہے، جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب ہمارے سب کانشیس میں جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ پہ افیکٹ نہیں بھی ہو رہا، اس لیکچر کے بعد میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ 100% ان باتوں پہ عمل کرنے لگ جائیں گے، لیکن آپ کے سب کانشیس میں یہ باتیں جا رہی ہیں، اور کبھی نہ کبھی یہ سب کانشیس کی باتیں آپ کو افیکٹ ضرور کریں گی، اسپیشلی جب ان کی ضرورت ہوگی. یہ ضرور آپ کو یاد بھی آ جائیں گی اور آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ بھی کریں گی. اوکے، سو اس نے جو ایک اور بات کی وہ یہ تھی کہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز بہت افیکٹ کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوئی ہو. اس کے لیے اس نے جو 5 سٹیجز بتائیں وہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکو سیکشول سٹیجز ہیں، اس کو میں اسکپ کروں گا، لیکن اس نے جو بیسیکلی پرسنالٹی کے 3 پارٹس بتائے، اید، ایگو، سپر ایگو. اید ID، ایگو EGO اینڈ سپر ایگو. وہ اس نے کیا بتایا کہ اید جو ہے وہ را پارٹ ہے انسان کا. مثال کے طور پہ ایک بندہ چائلڈش ایکٹ کرتا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ اس کی چائلڈش ڈیزائرز ہیں، اس کا بیہیویئر چائلڈش ہے. چائلڈ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے کہ بچہ صرف اپنا سوچتا ہے، بچے کو ہر چیز چاہیے. بچے میں یہ عقل نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے. اس کی پرسنالٹی یہ ہے کہ بس مجھے ہر چیز چاہیے، اور جو مجھے دے گا وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھے نہیں دے گا تو وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جو مجھے نہیں دے رہا وہ بھی کسی نہ کسی سینس میں میرا خیر خواہ ہے، کیونکہ وہ مجھے ہارمفل چیز سے دور کر رہا ہے. بٹ اینی وے بچے کو احساس نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ابھی تک بچوں والی ہے، یعنی انہیں غصہ بھی بچوں والا آتا ہے، انہیں جو ہے وہ ڈیزائرز بھی ان کی بچوں والی ہیں، اور ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بھی ابھی تک بچوں والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا پرسنالٹی لیول ابھی تک عید پہ ہے. یہ میں آپ کو فروئڈ کا ویو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کہ یہ ویو 100% کریکٹ ہے، ظاہر ہے ہر تھیوری پر کرٹیسزم بھی موجود ہے. اینی وے اس کا پرسنالٹی کا جو پارٹ ہے وہ عید ہے، ابھی تک وہ عید سے ہی نہیں نکلا. ID عید سے ہی نہیں ابھی تک نکلا. وہ ایگو اور سپر ایگو کی طرف گیا نہیں ہے، یا ایگو اور سپر ایگو جو ہے وہ ڈورمنٹ ہے. جہاں تک بات ہے کہ سپر ایگو اس کے مطابق انسان کا وہ ایسپیکٹ ہے پرسنالٹی کا جو اسے ان ریئلسٹک باتیں کرواتا ہے اس کے مطابق. اور ان ریئلسٹک باتیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ انسان مورالٹی کو لے کر یا انسان جو ہے ویلیوز کو لے کر بہت زیادہ ان ریئلسٹک ہو جائے، اوکے، یعنی درویش بن جائے. تو اس نے کہا کہ عید اور سپر ایگو کو جو چیز سیٹ کرتی ہے وہ ایگو ہے. ایگو ریئلسٹک ہوتی ہے، اور ایگو جو ہے وہ انسان کو ایک کمپوزڈ وے میں ایکٹ کرواتی ہے. یہ اس کا ویو ہے. اوکے، میں نے آپ کو صرف اس کا ویو بتایا کہ عید، ایگو اور سپر ایگو. تو یہ ساری چیزیں ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جو بندہ سپر ایگو میں ہے اور اس کی سپر ایگو اس پہ حاوی ہے تو وہ بندہ ضرورت سے زیادہ اچھا ہوگا اکارڈنگ ٹو ہم. اوکے، وہ بندہ ضرورت سے زیادہ ان ریئلسٹک ہوگا. یہ کوئی اسلامک پرسپیکٹیو نہیں ہے، یہ میں آپ کو صرف سائیکالوجی کے کچھ پرسپیکٹیوز بتا کے اینڈ میں جو ڈسکشنز کروں گا
اس پہ آپ غور کیجیے گا. اینی آگے چلتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے سائیکو ڈائنامک تھیوری آف پرسنالٹی کہ ہمارے چائلڈہڈ کے ایکسپیرینسز ہمیں بہت افیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے تھاٹس اور ہماری انکانشیس پارٹ جو ہے مائنڈ کا وہ ہماری پرسنالٹی کو ڈائریکٹ کرتا ہے اصل میں. اوکے, اور وہ انکانشیس مائنڈ جو کہ سب کانشیس کا حصہ ہے وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ چیز افیکٹ. اس کو میں اسلامک سائنس میں اگر بیان کروں تو وسوسے, جو وسوسے انسان کو آتے ہیں اور اگر ان وسوسوں کو وہ انٹرٹین کرنے لگ جائیں. ہر وسوسہ انٹرٹین کرنے والا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی بات آپ سمجھ لیں. کچھ لوگ ہر وسوسے کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو بھائی وسوسہ ہوتا یہ جسے وارڈ آف کرنا ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کے. مجھے کتنے وسوسے آتے ہیں, لوگوں کو کتنے وسوسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو وسوسے آتے ہیں. اب یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ انسان اپنے وسوسوں کو انٹرٹین کرنے لگ جائے. جب انٹرٹین کرے گا تو شیطان مزید اس پہ حاوی ہوگا. تو ہم زبان پہ جب ہر وسوسہ, ہر نیگیٹو تھاٹ لے آتے ہیں بجائے کہ اسے وارڈ آف کرنے کے, تو یہ چیز پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اینی وے, یہ تو سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے. بیہیویئرل اپروچ ٹو پرسنالٹی ہے کہ انسان کا انوائرمنٹ اسے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور جو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ گزرے انہوں نے تو ٹوٹلی انکار کیا ہے سب کانشیس کا بھی, انکانشیس فورسز کا بھی. انہوں نے بایولوجیکل کازز کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ٹوینز دیں. وہ ایک جو سائیکالوجسٹ تھا آئیون پیولو غالباً, اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ 2 ٹوینز دیں, ایک کو میں چور بنا کے دکھاؤں گا, بلی بنا کر دکھاؤں گا, گینگسٹر بنا کر دکھاؤں گا, ایک کو میں ڈاکٹر بنا کر دکھاؤں گا. کیوں؟ دونوں کا ماحول میں ڈفرینٹ رکھوں. یعنی اس نے کلیم کیا, اور آئی تھنک دیر ور سرٹن ایکسپیریمنٹس ایز ویل. اس نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صرف اور صرف انوائرمنٹ انسان کو افیکٹ کرتا ہے, اس کا انوائرمنٹ اسے افیکٹ کرتا ہے. تو یس, دس از اے یوزفل تھیوری ایز ویل. ڈیفینیٹلی انسان کا انوائرمنٹ اس کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرتا ہے. آپ خود دیکھ لیں, جب آپ ایسے لوگوں میں رہیں, ایسے دوستوں میں رہیں جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کے عادی ہیں, آپ کی پرسنالٹی بھی ویسی بن جائے گی, نان سیریس سی بن جائے گی. جب آپ تھیٹوں میں رہنا شروع کر دیں, جنہیں تھیٹے کہتے ہیں, جو سیریس قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ ویسے ایٹریبیوٹس آپ میں آنے لگ جائیں گے. آپ کی اچانک عادات بدلنا شروع ہو جائیں گی. آپ جس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں گے اس انسٹیٹیوٹ کا کیا کلچر ہے, جس سیکٹر کو آپ جوائن کریں گے, جس کمپنی کو آپ جوائن کریں گے اس کمپنی کا کیا کلچر ہے, اس کلچر کے مطابق آپ کی پرسنالٹی شیپ اپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ تو آبویس سی بات ہے. سو یس, انوائرمنٹ بھی انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. اسی لیے گھروں کا ماحول بہت ضروری, گھروں کا ماحول اچھا ہو. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے والا ہوں, غور سے سنیے گا. امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی, اور وہ ریسرچ ایسی تھی کہ انہوں نے آئی تھنک 1200 بچوں کے اوپر یہ ریسرچ کی. غریب کے بچے بھی تھے, امیر کے بچے بھی تھے. یعنی سوشو اکنامک کنڈیشن جن کی پور تھیں وہ بچے بھی تھے, اور جن کی سوشو اکنامک کنڈیشن ہائر تھی وہ بھی اس میں تھے. اینڈ دے سا دیئر برین اسکینس, MRI اسکینس, اینڈ سم ہاؤ دے ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ غریب کا جو بچہ ہے, سوشو اکنامک کنڈیشن جس کی پور ہے, یا جو لوور کلاس سے آ رہا ہے بچہ, وہ بچہ ہر وقت ایمرجنسی سچویشن میں ہے, جس کی وجہ سے اس کا کورٹیسول جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے. کورٹیسول ہارمون از دی ایمرجنسی ہارمون وچ پریپیئرز اس فار ایمرجنسی سچویشنز. اس کا وہ بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں فیئر بہت زیادہ ہے اس بچے میں. اس بچے میں کیوں اتنا فیئر ہے؟ کیونکہ لوور کلاس میں زیادہ تر فیملی کلچر جو ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور پاکستانی کلچر میں اللہ معاف کرے, ماں اور باپ میں لڑائی آپس میں, ماں باپ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے سے بچے کے سامنے. باپ جب چلا جاتا ہے تو والدہ ان سم کیسز پوائزن کرتی ہے اس بچے کو, باپ کے بارے میں, باپ کے خاندان کے بارے میں. چھوٹا سا بچہ فیملی پالیٹکس کی باتیں سن رہا ہے, چھوٹا سا بچہ جس کی ابھی کھیلنے کی عمر ہے, وہ اس ماحول کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ ہر وقت یہ سن رہا ہے کہ ماں ایسی ہے, یا باپ ایسا ہے, یا بھائی, بڑا بھائی ایسا ہے, یا رشتہ داروں کی برائیاں سن رہا ہے. یا لوور کلاس میں کبھی کوئی مسئلہ آ گیا, کبھی پانی آنا بند ہو گیا, کبھی جو ہے وہ راشن آنا بند ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. تو گھروں کا ماحول وہ نہیں ہے جو سوشو اکنامک کنڈیشن جن کی اپر لیول پہ آتی ہیں ان کا جیسا گھروں کا ماحول, جس وجہ سے اس بیچارے کا ہر وقت کورٹیسول ریلیز ہو رہا ہے.
اور زیادہ مقدار کورٹیسول کی ہے، اس کی وجہ سے تھائروکسن جو گروتھ ہارمون ہے وہ رک رہا ہے، کیونکہ کورٹیسول جب ریلیز ہوتا ہے تو تھائروکسن کی گروتھ جو ہے وہ تھائروکسن جو ہے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ بیچارے کا چونکہ تھائروکسن نہیں نکل رہا تو اس کی مینٹل گروتھ ایز ویل ایز فزیکل گروتھ ہیمپر ہو رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ سوشو اکنامک کنڈیشن جس کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے، وہ فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی مینٹل گروتھ اور ان کا آئی کیو بھی کچھ بہتر ہوتا ہے. اوکے، الا یہ کہ ایکسیپشنل سچویشنز آر دیئر، ڈیفینیٹلی دیئر، بٹ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ان کی یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں لوور کلاس سے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ ان کو کھانے پینے کو مل رہا ہے، ان کے گھروں میں ٹینشن والا ماحول نہیں ہے، کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے وہاں پر وہ یہ جہالت بھی نہیں ہے کہ ماں باپ میں آپس میں بچوں کے سامنے اختلاف ہوتا ہو، لڑائی ہوتی ہو، ایک دوسرے کو کوسنا ہوتا ہو، رشتہ داروں کی باتیں ہوتی ہوں، فیملی پالیٹکس ہوتی ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس لیے انوائرمنٹ بہت افیکٹ کرتا ہے ہماری پرسنالٹیز کو. وہ لوگ جو ایسے انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں جہاں ہر وقت بچپن میں انہوں نے لڑائیاں دیکھی ہیں، ان کی پرسنالٹیز میں فیئر اور انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، پریشان نہیں ہونا. میں ایسے چیتوں کو بھی جانتا ہوں جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں لیکن اب وہ چیتے ہیں. اب ان کی اپنی فیملی کا کلچر بہت ہی زبردست ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پہ ڈسکریج یا ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا کہ چونکہ میں ایسی فیملی سے آ رہا ہوں یا چونکہ میں ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں لہٰذا میں تو کیا. وہ ہر وقت تقدیر کو یا ماں باپ کو نہیں کوستے رہتے. یہ بھی غلط بات ہے کہ ماں باپ کو کوستے رہنا، فیملی انوائرمنٹ کو کوستے رہنا کہ نہیں جی میں تو آئے ایسے انوائرمنٹ سے ہوں، ہمارے گھر میں تو سکون ہی کبھی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. میری پرسنالٹی میں تو فیئر اور انسیکیورٹیز بلڈ ہو چکی ہیں. بالکل بلڈ ہو چکی ہیں، لیکن اس کا حل بھی تو ہم نے نکالنا ہے نا، اس کو سالو بھی تو ہم نے کرنا ہے. تو آپ سلوشن کی طرف آئیں گے، آپ سالو کرنے کی طرف آئیں گے. اور اگر تو وہ ماحول بہت ٹاکسک ہے آپ کے لیے تو اس ماحول سے کس طرح دور ہوا جائے آپ اس پہ بھی سوچیں گے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کے مطابق آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹیز کو. سو یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ اچھا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صرف آپ کے کمرے میں اگر کتابیں پڑھی ہوں یا اسلامک بکس پڑھی ہوں یا آپ کے کمرہ صاف ستھرا ہو اور آپ کے کمرے میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو پروڈکٹیو ہیں، صرف یہ چیزیں رکھنے سے آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. بلیو یو می. آپ کے کمرے میں جائے نماز بچھاؤ، آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہو، سائڈ پہ بکس پڑھی ہوں. اوکے، واٹ اباؤٹ دیٹ روم جس میں پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، گندے قسم کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، اوکے، اور جس میں سیلیبریٹیز کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں. اس کمرے کی انرجی ہی مختلف ہوگی. اس کمرے میں جو رہ رہا ہے اس کی پرسنالٹی ہر وقت وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، ہر وقت اس کی نظریں ان چیزوں پہ پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے ڈیکوریشن کے لیے لگایا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انوائرمنٹ بہت افیکٹ کرتا ہے بندے کی پرسنالٹی. اس لیے یو ہیو ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ تھنگس، ود گڈ پیپل. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز اور کہ یہ جو میں نے صفائی کی بات کی نا یہ بہت ضروری ہے. اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی بیڈ شیٹ کو چینج کرتے رہنا اور خود سے کرنا، اور زیادہ کھلارا نہ ڈالنا اپنے کمرے میں، یہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے، انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کا حصہ ہے. اور یہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے ہماری پرسنالٹی کو. کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ آف سائیکالوجی جو ہے، کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اس کی سوچ سے بلڈ ہوتی ہے. جس طرح کے تھاٹس ہیں، جس طرح کا اس کا تھنکنگ پیٹرن ہے اوور دا ایئرس. وہ تھنکنگ پیٹرن کیسے بلڈ ہوا؟ وہ تھنکنگ پیٹرن بلڈ کرنے کی ایجنسیز ہیں جس میں میڈیا ہے، فیملی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. جس طرح وہ اس کے کوگنیشنس کو یعنی اس کے تھاٹس کو، اس کے تھاٹ پیٹرن کو بلڈ کر دیں گے، ویسی اس کی پرسنالٹی ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت بریو ہے. وہ بریو اس لیے کیونکہ وہ بچپن سے بریو لوگوں کی سٹوریز پڑھتا ہے. بچپن سے اس کے پیرنٹس اسے بریو لوگ آئیڈیل بناتے آئے ہیں. اوکے، سو اس کی پرسنالٹی میں رسک ٹیکنگ بہت ہے، بریوری بہت زیادہ ہے. اس کا تھاٹ پیٹرن جو ہے وہ بریوری کی طرف مائل ہے. اوکے، اسی طرح سملرلی ایک بندہ جو ہے بہت کمپوزڈ ہے. وہ کمپوزڈ اس لیے کیونکہ اس کی کوگنیشنز، اس کے اندر کا جو میکانزم ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ بہت جلدی اسے کمپوز کر دیتا ہے. اوکے، انٹرپریٹیشنز کر کے، ریزننگ دے کر، وغیرہ وغیرہ. بیکاز دیٹ پرسن سنس چائلڈہڈ ہیز بین تھنکنگ اے لاٹ
and that person is somehow able to find solution to different problems because उसके parents ने उसे challenging situations में डाला था और उसे ऐसे institutes में डाला था या ऐसी situations में डाला था कि this person knows how to do problem solving. Again, इसका ये मतलब नहीं कि अब आपके साथ या हमारे साथ नहीं हुआ तो हम तकदीर को ब्लेम करने लग जाएं कि ये क्या बात हुई. देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट. ओके, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. इंसान की पर्सनैलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बेडेड रहती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन वो कर्ब हो जाती हैं, वो डॉर्मेंट हो जाती हैं. सो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके मुताबिक कॉग्निशंस बहुत इफेक्ट करती हैं. इफ़ यू आर अमंगस्ट पॉजिटिव पीपल हु आर टॉकिंग पॉजिटिवली, who are giving positive things to you, your personality will become positive. If you are amongst hopeless people, negative people, okay, you're always talking negatively, या फजूल किस्म के लोग जो जिनके पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय लड़की के या सिवाय जो है वो ब्रांड्स के और गैजेट्स के, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स जो बनेंगे वो आपको बेहतर पता है. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो आपका फेसबुक का होम पेज है, जो आपकी वॉल है, वहाँ पर आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव हैं. ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. जैसे कि एक मिसाल है ना कि मिसाल मैं खैर देना नहीं चाहता, थोड़ी ऑफेंसिव हो जाएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग के पास अब सोशल मीडिया आ चुका है जिनको ना कोई नॉलेज है, ना उनको कमेंट्स देने आते हैं, बस दे जस्ट लाइक टू टॉक. कोई पॉलिटिकल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई इकोनॉमिक इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई सोशल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा. सिवाय गालियों के, सिवाय नेगेटिव कमेंट्स के, सिवाय कोसने के, सिवाय हर वक्त क्रिटिसिज्म के और उनके पास कुछ नहीं होता है. तो अगर आपकी नज़रों से उनके स्टेटसेस गुजर रहे हैं और उनकी चीज़ें शेयर हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो हाइड कर दें. अनफ्रेंड अगर नहीं कर सकते तो हाइड कर दें. अपनी फेसबुक वॉल को पाक कर लें. अपने जो होम पेज है उसको साफ़ सुथरा रखें. ऐसे लोग की चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो अच्छा व्यू दे रहे हैं, ओके, वगैरह वगैरह. हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस करना एक अलग बात है, लेकिन दैट शुड बी एकेडमिक क्रिटिकल एनालिसिस. वो फुलिश क्रिटिकल एनालिसिस ना हो, गार्बेज ना हो, ओके, बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट, यू नो दिस. दैट्स व्हाट कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट सेज. Next school of thought, humanistic school of thought जो है, it says that personality is affected by मिसाल के तौर पे इंसान की जो अंदर की इनर मोटिवेशन होती हैं. हर इंसान में एक बहुत बड़ा इंसान है. मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ. ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है? इंसान के अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सके, ओके, और वो अपनी पर्सनालिटी को खुद जो है वो चेंज कर सके. बेसिकली ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट टॉक्स अबाउट इनर क्वालिटीज़, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, ओके. वो जो अशरफुल मखलूकात वो जो अशरफुल मखलूकात वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो खुदी वाला कॉन्सेप्ट है कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स to motivate you, you are a self-motivated person. And some of what they say is very motivational really, कि वाकई ही इंसान के अंदर खुद ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है. तो अपने आप को पहचानें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं. जब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, ओके. सो अकॉर्डिंग टू देम, इंसान की जो इनर क्वालिटीज़ हैं जो दब चुकी हैं, जो इनर पोटेंशियल है जो दब चुका है किसी वजह से, किसी हालात की वजह से, उसको बाहर निकालें. जब वो बाहर निकलेगा, आप अपने आप से गुफ्तगू करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को थपकी देंगे, शाबाशी देंगे, ओके. आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. आप ऐसे काम करेंगे जिसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एस्टीम बढ़ते बढ़ते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाएगी. अब्राहम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि खुद ही का कॉन्सेप्ट है. और फिर आप इतने बरी हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोगों से, प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. कोई भी चीज़ आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी जिस तरह से आम बंदे को इफेक्ट करती है. क्या रीज़न है कि बड़े बड़े लीडर्स
ہر مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ ان کی پرفارمنس میں کوئی افیکٹ نہیں آتا. ان اسپائٹ آف دیٹ یہ ہر چیز کو جو ہے وہ ہر چیز سے گزر بسر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نارمل ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیز پیپل ہیو ایکچولی ریچ سیلف ایکچولائزیشن, جو کہ سیلف اسٹیم کی ہائیسٹ اسٹیٹ ہے. اور وہ کیسے آئی؟ ان لوگوں نے خود اپنا انر پوٹینشیل ریئلائز کیا کانفیڈنس کے تھرو, اسٹیم بلڈ کر کر کے. اوکے, سو دس از ویری انٹرسٹنگ اسکول آف تھاٹ آف ہاؤ آر پرسنالٹی از شیپڈ اپ. پھر ٹریٹ اپروچز ٹو پرسنالٹی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں, ٹریٹ اپروچز ٹو پرسنالٹی یہ کہتی ہے کہ انسان کی پرسنالٹی میں کچھ سرٹن ٹریٹس ہوتے ہیں جو بلڈ ہوتے ہیں اوور ٹائم. اور وہ بلڈ کیسے ہوتے ہیں؟ بائی انٹریکشن ود ڈفرینٹ ایجنسیز. اوکے, یا کچھ بایولوجیکل ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو 16 ٹریٹس بتاتا ہوں اور ان کے اپوزٹ ٹریٹس بھی بتاتا ہوں, اور یہ ٹریٹس ہر انسان میں ہونے چاہیے. اور اپوزٹ ٹریٹس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپوزٹ ٹریٹس کیا ہیں. 16 پرسنالٹی ٹیسٹ ایک ہے, 16 فیکٹرز, 16 پرسنالٹی فیکٹرز. اوکے, یہ کویسچن ہے 16 پرسنالٹی ٹیسٹ. یہ ایک ویب سائٹ بھی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فیکٹر سمبل اے ہے آؤٹ گوئنگ, اور ظاہر ہے کہ اس کا اپوزٹ ہے ریزروڈ. کچھ لوگ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ریزروڈ ہوتے ہیں. انہیں گھر میں رہنا پسند ہوتا ہے, انہیں زیادہ سوشلائز کرنا پسند نہیں ہوتا. کچھ لوگ کو چین ہی نہیں آتا, نیند نہیں آتی جب تک وہ سوشلائز نہ کریں, آؤٹ گوئنگ نہ ہو. اور ایسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ کوارنٹائن میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہوگا. پرسنالٹی سمبل, فیکٹر سمبل بی از مور انٹیلیجنٹ اینڈ لیس انٹیلیجنٹ. اگین, کچھ لوگ کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کا آئی کیو لو ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک چیز سے وہ چیزیں اخذ کر لیتے ہیں جو عام بندہ اخذ نہیں کر پاتا, which means that they are on a higher level of intelligence, okay, than others. Then personality factor, next personality factor is stable and emotional, and the opposite is nervy. کہ emotionally وہ stable ہوتے ہیں, ان کی personality میں stability ہوتی ہے, یعنی ہر بات میں وہ گھبرا نہیں چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ نروی ہوتے ہیں, they become nervous, they become anxious, okay, at little things. یہ personality کے traits میں آپ کو بتا رہا ہوں. okay, ایک سائڈ پہ یہ والے traits ہیں, دوسری سائڈ پہ ان کے opposite ہیں. opposite ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں کوئی بہت بڑی خامی ہے. بھائی, کوئی بھی نروس ہو سکتا ہے, کوئی بھی اینگزیس ہو سکتا ہے, کسی کی بھی پرسنالٹی نروی ہو سکتی ہے. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے. اوکے, نیکسٹ assertive, اینڈ اس کا اپوزٹ ہے humble. کچھ لوگ بہت assertive ہوتے ہیں. اوکے, assertive سے کیا مراد ہے؟ اسپیشلی جب وہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ ڈیڈ لائن ہے, اس ڈیڈ لائن میں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ I'll be following you up. اور this is an assertive style. اوکے, کچھ پیرنٹس بہت assertive ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے سامنے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, بیکاز بچپن سے ان کی پرسنالٹی ایسی بلڈ ہوئی ہے کہ ان میں assertiveness بہت زیادہ ہے. اسپیشلی جو بندہ مینیجریل پوزیشن پہ, جب تک وہ assertive نہیں ہوگا, assertive ہونے کا مطلب روبدار اور بدتمیز نہیں ہے. جو روبدار کی ڈیفینیشن ہمارے کلچر میں وہ نہیں ہے کہ گردن میں سریا ڈال کے پھرتے رہیں اور جس کو دیکھیں اس کو گالی بھی دیں اور اس کو جو ہے وہ اچھا خاصا کوسیں بھی, بےزتی بھی کریں. assertive ہونے کا مطلب ہے کمانڈنگ پرسنالٹی, کہ آپ نے ایک چیز کہہ دی ہے تو وہ ہونی چاہیے. اوکے, on the other hand there are some people who are very humble. okay, ان کا لیڈرشپ سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے. these people may say کہ یار یہ کام میں نے تمہیں دیا ہے تو اگر ہو سکے تو کر لینا, دیکھ لو, اگر کر سکو تو کر دو, اور 3-4 دن میں کر دینا, پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے کہتے ہیں. اور یہ اگلا بندہ پھر تھوڑا ریلیکس بھی ہو جاتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو اگر نہ بھی کیا تو اس نے کون سا مجھے کچھ کہنا ہے یا ڈانٹ پڑ جانی ہے. سو یہ بھی پرسنالٹیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ assertive ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہمبل ہوتے ہیں. ہمبل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی خامی ہے, بس وہ ایک بڑا ہمبل قسم کا انسان ہے. اور مینیجریل لیول پہ خامی تو ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایس سچ خامی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انسان ہی اچھا نہیں ہے. ہیپی گو لکی, سم پیپل آر ہیپی گو لکی, دے فائنڈ پازیٹیوٹی ان ایوری تھنگ, دے always want to be happy. Even when people are down, they try to be happy. They try to cheer up everyone. Okay,
जैसे आपने मूवीज में टर्म सुनी होगी हैप्पी गो लकी, एंड ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर सोबर, इसके ऑपोजिट, दे हैव अ वेरी सोबर पर्सनैलिटी, चुप चुप खामोश खामोश रहते हैं, सीरियस होते हैं, हैप्पी गो लकी नहीं होते हैं, ओके उनके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है, रियलिटी पसंद होते हैं वगैरह वगैरह, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं. देन देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कॉन्शाइंटियस. व्हाट इज meant by conscientious? These people have a very high level of morality and consciousness. ये वो लोग हैं कि जो लोग अगर बॉस मौजूद नहीं है एक जगह या कोई देखने वाला मौजूद नहीं है फिर भी रूल्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. और ये चीज़ इंटरव्यूज़ के दौरान, और यकीन करें कुछ कंपनीज के टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चनर डिज़ाइन हुआ होता है वो उनकी कॉन्शियसनेस को भी देख रहा होता है, राइट. जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई इंटरव्यूअर ने अपने इंटरव्यूज से ये पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सिम बेचने के लिए दूँ, इस सिम की असल कीमत है 50,000 और ये सिम तुमने 2 लाख में बेचनी है, समहाउ एग्जैजरेट करके, जो भी झूठ बोलना है करना है तुमने, और 50,000 तुम्हारे, 50,000 मेरे, और 50,000 प्रॉफिट कंपनी का. तुम भी खुश, मैं भी खुश, कंपनी भी खुश. अब मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, वो तरीके बताएंगे कि हाँ जॉब लग जाएगी, अच्छी बात है, 50,000 मुझे भी आ जाएगा, चलो इसको इस तरह करें कि मैं इस तरह बेचूंगा, उस तरह करूंगा, ये झूठ बोलूंगा, ये एग्जैजरेशन करूंगा, समहाउ मैं अगले को फंसा के ये बेच दूंगा. However, people with high conscientiousness will ask the question that why do I need to sell this for 2 lakh and why should I lie? Okay, you understanding my point कि वो लोग जो higher level of self accountability पे होते हैं. और expedient, इसका जो opposite है, that is expedient. Expedient means convenient and practical although possibly immoral, right? ये लोग जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, कहते हैं कि यार पैसा तो आ रहा है ना, प्रैक्टिकल बनो, मोरालिटी किसने देखी, ऑनेस्टी को कौन पूछता है भाई, बस कामयाब होना चाहिए ना, कामयाबी आ रही है, पैसा आ रही है, अगर तुम्हारी बातें मानेंगे तो गुर्बत का शिकार हो जाएंगे वगैरह वगैरह. ऐसे लोग होते हैं who try to be very practical even though उनकी practicality immoral भी हो, they don't care, immoral है so what. So these expedient personalities, unfortunately, they are controlling our affairs, okay, as MNAs, as government officials. So I hope you understand my point. Next, then there is this personality trait, bold and shy. Who are the bold people? Bold people are risk takers. Bold people can confront anyone without any fear. वो कहीं कभी भी जाके किसी को कन्फ्रंट कर लेते हैं, ठीक है. दे नो हाउ टू कन्वे देयर पॉइंट, बट समटाइम्स दीज बोल्ड पीपल कैन बी बदतमीज एज वेल. एंड शाय ऑन दी अदर हैंड, शाय का यहाँ पे मुराद हया नहीं है, इस्लाम वाली शायनेस नहीं है. शाय से मुराद है कि वो अपने अंदर ही जज्बात को छुपाते हैं, वो बात नहीं कर पाते, और वो अपने पॉइंट को दे आर नॉट एबल टू गेट अक्रॉस देयर पॉइंट टू द अदर पर्सन, राइट. And they are shy to face people, they are shy to talk in a gathering. ये personality की एक type होती है. Tender minded and tough minded. Tender minded यानी कि situations को calmly deal करना, situations को manage करना. Tough minded हर situation को जो है वो एक ख़ास पैरामीटर से देखना और डांट डपट करना बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि हर चीज़ में कीड़े निकालने की कोशिश करना वगैरह वगैरह. ये भी 2 पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं. सस्पिशियस एंड ट्रस्टिंग. सस्पिशियस से मुराद के बहुत ज़्यादा शक्की होना, उसके पीछे ही बहुत से फैक्टर्स होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स से आप ट्रस्ट करके ब्रेक हुए होते हैं तो आप खुद शक्की बन जाते हैं, सस्पिशियस बन जाते हैं, इजीली ट्रस्ट नहीं करते किसी पे क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं. उन बैड एक्सपीरियंसेस को, उन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को अकॉर्डिंग टू फ्रूड जो सबकॉन्शियस में रच बस गए होते हैं, उनको समहाउ आप सॉल्व नहीं कर पाए होते. ओके, तो वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा रहती हैं और आपके बिहेवियर को, आपके एक्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. So suspicious का opposite है trusting. Some people are so trusting that they easily trust anyone. Okay,
دل کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں. سو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، نہ اتنا زیادہ سسپیشیس ہونا چاہیے، نہ اتنا زیادہ ایزیلی ٹرسٹنگ ہونا چاہیے. Imaginative and practical. Okay, this is also one of the traits. Some people are so imaginative and اللہ معاف کرے ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنے امیجنیٹیو ہیں کہ وہ ایک الگ ہی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں کہ میں جب ان سے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ پھر ایک خیالی پلاؤ پکانے لگ جاتے ہیں کہ اچھا چلو یہ چھوڑ کے میں ویسٹ میں چلا جاؤں گا، وہاں سے فلانی ڈگری کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، فلانے یہ کر رہے ہیں، یا بزنس کر لوں گا، آج کل سارے یہ بزنس کر رہے ہیں تو میں بھی بزنس کر لوں گا اور اس بزنس میں بڑا پروفٹ ہے. ایک تو بات ہے نا کہ ٹھوس پلان ہونا آپ کے پاس، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف ایک چیز سے جان چھڑانے کے لیے خیالی پلاؤ بنانا کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اور اصل چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہ اصل چیز چونکہ اب آپ سے ہو نہیں رہی تو اس چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز اختیار کر لینا. میں کتنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسے سبجیکٹس ڈراپ کیے جو ان سے نہیں ہو رہے تھے اور خیالی پلاؤ بنائی کہ میں فلانی یونیورسٹی میں جا کر یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. آج وہ جو ہے وہ کامرس اور BBA کی ڈگریز کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ میں ویسٹ میں جا کر یہ پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا، جسٹ بیکاز دے ڈراپڈ اے سبجیکٹ. ہیونگ سیڈ اٹ، جس کے پاس ٹھوس پلان ہے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. سبجیکٹ ڈراپ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز سے جان چھڑانا اور خیالی پلاؤ بناتے رہنا، اور پھر اینڈ میں وہ چیز بھی نہ کرنا جس کی آپ نے خیالی پلاؤ بنائی تھی، کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کے لیے بھی ہتھیار نہیں ہے، ویپنز نہیں ہیں، آپ اس چیز کے لیے بھی نہیں ہیں. اوکے، آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ چیز کرنے کے لیے بھی نہیں ہے جس کی آپ خیالی پلاؤ بناتے رہیں. سو امیجنیٹیو اتنا نہیں ہونا چاہیے، پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے. اوکے، اس کا اپوزٹ ہے بینگ پریکٹیکل. Actually talking to those people who have done this, learning from their experience، اور ایسی چیزوں کو فالو کرنا جو لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دیں گے، شارٹ ٹرم میں فائدہ نہیں. یہ تو شارٹ ٹرم فائدہ نا کہ میں اس چیز کو ڈراپ کر دوں، اس چیز سے جان چھڑا لوں، یہ چیز نہ کروں، وہ چیز نہ کروں. اور آج کل ایک عجیب ہی سائنس چلی ہوئی ہے جس میں سمجھتا ہوں موٹیویشنل اسپیکرز کی بہت غلطی ہے، اور سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فالو یور ڈریمز، فالو یور پیشن. اپنے پیشن کو فالو کرو. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سینٹینس میں اندھا دھند ایکٹ کرتے ہوئے اپنی ویل سیٹلڈ جاب چھوڑ دیں، اپنی ویل سیٹلڈ ڈگریز چھوڑ دیں، اپنے تھیسز کرنا چھوڑ دیے کہ نہیں نہیں نہیں، میرا تو پیشن کچھ اور ہے، مجھے تو اس میں مزہ ہی نہیں آتا. اینڈ ٹوڈے دے آر کرائنگ، اینڈ ٹوڈے دے نو کہ انہوں نے کتنی بڑی مسٹیک کی ہے. وائی؟ بیکاز وہی باتوں میں آ کے بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو جس کام میں مزہ نہیں آ رہا وہ آپ نے کرنی نہیں ہے. آپ نے جو ہے اپنی فیملی نہیں پالنی، آپ کے ساتھ صرف کیا آپ منسلک ہیں یا کوئی اور بھی منسلک ہے؟ آپ کے بیوی بچے منسلک ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کے ماں باپ منسلک ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ نے اتنا بڑا رسک لینا ہے تو ان کا خیال کر کے لیں. اوکے، سو یس وی کین فالو آور پیشن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وی کین فالو آور ڈریمس، بٹ دو چیزیں. فرسٹ، be sure that your dreams and your passion is aligned with Islamic philosophy. Okay, is aligned with Sharia. یہ غالباً پر کوئی مجھے بتائے گا کہ میری ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ I think it has been stopped. So can someone tell me کہ میری ویڈیو اور آڈیو کیا آ رہی ہے؟ لیٹ می چیک ایز ویل. کر رہے ہیں، حالانکہ Okay, I think we are back live. There has been some interaction. اگر کوئی کومنٹ کر دے یہاں پر ابھی کہ کیا بیچ میں ٹرانسمیشن جو ہے وہ بریک ہوئی تھی، اور کیا آپ سب مجھے سن سکتے ہیں؟ اگر کوئی کومنٹ کر دے I'll be grateful.
Okay, I think we are back live. So basically what I was telling you कि ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेटिव भी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी देखना चाहिए, ऐसे लोगों में बैठना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो वो चीज़ कर चुके हैं, उनसे भी मशवरा करना चाहिए और सिर्फ एक चीज़ से जान छुड़ाने के लिए उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं जो एक बात कर रहा था जो आई थिंक कि बीच में ब्रेक भी हो गई थी गालिबन, कि आजकल एक नया मसला जो चला है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स का, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि वो किस ऑडियंस से कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में वही चीज़ करें जिसमें जो आपका पैशन है या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस बात पे अंधाधुंध अमल करके अपनी वेल सेटल्ड जॉब्स, वेल सेटल्ड कैरियर्स और वेल सेटल्ड स्टडीज़ जो हैं वो छोड़ दी और आज वो लोग पछता रहे हैं। तो इसलिए यू हैव टू सी कि प्रैक्टिकल क्या है। ओके, yes, you have to follow your passion, you have to follow your dreams, but you have to be sure कि your dreams and your passion is number one aligned with sharia। अगर किसी का पैशन ही गलत है, शरिया के अगेंस्ट है, और सिमिलरली अगर किसी का पैशन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी फैमिली वाले को मसले में डाल रहा है, तो उसे सोचना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड इतना नहीं होना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि वो एक्टिंग कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके फादर काफ़ी गुस्से हुए इस बात पे। उन्होंने कहा कि इनसे बात करें, चूँकि वो इस्लामिक घराने से। तो मैंने बड़े आराम से उसकी बात सुनी, बड़े प्यार से बात सुनी, मैंने उसे एकदम से डिस्करेज नहीं किया। तो आई नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही हैज़ टेकन ट्रेनिंग्स इन डिफरेंट थिएटर्स ए लेवल्स में। हाउएवर मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड किए, आई मेड हिम थिंक एंड ही वाज एबल टू थिंक, ही वाज एबल टू सी इट ऑल प्रैक्टिकली। आई सेड कि देखो, मसला एक्टिंग से एज सच इतना नहीं है कि हम तुम्हें ये कहें कि नहीं 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 तुम बर्बाद हो जाओगे, हराम काम है, ये है वो है। व्हाट आई सेड टू हिम वाज के प्यार से मेरी बात सुनो, गौर से लॉजिकली मेरी बात सुनो। असल में ये जो इंडस्ट्री है मीडिया, ये जो एक्टिंग की इंडस्ट्री है, उन लोगों से पूछो जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, राइट? यू विल सी कि वो लोग तुम्हें बताएंगे कि इट इज़ अ डार्क वर्ल्ड बेसिकली, और लिटरली तुम्हें इस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए बहुत सी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस नहीं तो दाव पे तो लगाना पड़ेगा, पक्की बात है। तो क्या तुम रेडी हो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए इस इंडस्ट्री में? जब तुम जाओगे तो मुझे छोटी सी बात हो कि इस इंडस्ट्री में इन रहने के लिए तुम्हें शो ऑफ बहुत करना पड़ेगा, तुम्हें हर वक्त ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, बिकॉज इतना कंपटीशन है। तुम्हें ऐसे ऐसे एक्ट्स करने पड़ेंगे जो एक्ट जेब नहीं देते मॉरल वैल्यूज वाले इंसान को। तुम्हें पार्टीज का हिस्सा बनना पड़ेगा, तुम्हें जो है वो जाहिर है कि हर तरह के बंदे के साथ डील करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सो आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दैट यू हैव, सो मैनी वैल्यूज़? क्या तुम वाकई आखिरत को दाव पे लगाने के लिए रेडी हो? सो इसलिए मैं जब उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, कुछ उसे लाइफस्टाइल इमेजिन करवाया, सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल जो है जिसमें बहुत स्ट्रेस भी होता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें समटाइम्स यू हैव टू रिसॉर्ट टू backbiting, sometimes you have to resort to negative competition, right? Or definitely sometimes you have to resort to such things which go against Sharia. Are you ready for all this? So he was able to think. तो डेफिनेटली हमने अगले को प्रैक्टिकली सोचने पर मजबूर करना हमें चाहिए, अगले को प्रैक्टिकली। ओके, सो इमेजिनेटिव, दिस इज इमेजिनेटिव थिंकिंग कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं सिंगर बन जाऊंगा, सिंगर्स को देख देख के शौक हो गया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट ईजी। वो जो दुनिया है जहाँ पर आपको घुसने के लिए, एंटर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो कोई छुपी हुई अब बातें नहीं है। मैं ये नहीं कहता मीडिया में अच्छे लोग नहीं हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये कल्चर और ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। ओके, then there are certain people who are shrewd, and then there are certain people who are forthright. Now who are people who are shrewd
एंड हु आर पीपल हु आर फोर्थ राइट. देखिए shrewd से मुराद है हैविंग और showing sharp powers of judgment. Some people because they have gone through certain experiences, उनकी ग्रूमिंग कुछ ऐसी हुई है कि वो shrewd हैं, they are very good people, very good judge, they can judge things, okay, उनकी judgment बहुत अच्छी है because उनके पास वो tools हैं judge करने के. and what better than Islam, Quran is फुरकान अल फुरकान. इसका ये मतलब नहीं है कि जजमेंटल बन जाए. They are able to judge situations, they are able to judge people, they are able to recognize between a good friend and someone who is using them, okay. And then there are certain people who are fourth right. and who are those people fourth right? fourth right वो लोग हैं जो डायरेक्ट हैं, आउटस्पोकन हैं, ठीक है. और ऐसे लोग का बड़ा मुश्किल होता है लोगों के साथ रहना क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं बगैर सोचे समझे, यानी मुंह पर मारते हैं अगले के बात को. ओके, ये भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं. देन देयर आर सर्टन, और shrewd वो लोग हैं जो देख के बात करते हैं, ओके. थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं एंड दे जज सिचुएशंस कि कहाँ पर क्या बात करनी है. बड़े ज़बरदस्त स्किल्स हैं ये. एप्रीहेंसिव एंड प्लेसिड, ओके. प्लेसिड कंपोज्ड बंदा, काम बंदा. एप्रीहेंसिव हु इज़ ऑलवेज फियरफुल, जिसकी तबीयत में एक बेचैनी है, जिसकी तबीयत में एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बात से परेशान हो जाना, ओके, और एंग्जाइटी लेने लग जाना, ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. देन देयर आर सर्टन पीपल हु आर एक्सपेरिमेंटिंग, एंड इसका ऑपोजिट है ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल पीपल स्टिक टू द लाइफ स्टाइल दे आर स्पेंडिंग. वो ग्रोथ का इतना नहीं सोचते, वो कहते हैं बस जैसे चल रहा है चलने दो, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं. एक्सपेरिमेंटिंग रिस्क टेकर्स होते हैं, बचपन से उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत होती है, उन्हें अपने उस कुएं से बाहर निकलने की आदत होती है, ठीक है. सो ये भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं. सेल्फ सफिशिएंट एंड ग्रुप टाइड. सम पीपल दे आर लोन वुल्फ्स, दे like to be self-sufficient. Some people they like to rely on others. उनकी पर्सनैलिटी में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि they are always relying on others. तो उन्हें आदत हो चुकी होती है रिलायंस की, तो वो ग्रुप के साथ ही चल सकते हैं, अकेले में उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है. Some people they are controlled and some people they are casual. और हमारी जो यूथ की पर्सनैलिटीज़ हैं वो कैजुअल हैं. हर दीनी बात को मजाक में उड़ा देना, ऐसी बातों को जो हम सारी यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना, और कैजुअल एटीट्यूड शो करना कि मैं बहुत बड़ी बला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, माँ बाप भी गलत हैं, ये बाकी लोग भी गलत हैं, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है. ओके, दिस इज़ अ कैजुअल एटीट्यूड, और फिर ठोकर बहुत खानी पड़ती है. एंड ऑब्वियसली पीपल हु आर कंट्रोल्ड, दे आर वेरी कंट्रोल्ड पीपल, दे हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, गुड कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स, वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं, ओके, और डिसीजंस प्रैक्टिकली लेते हैं. एंड देन टू ट्रेट्स दैट इज टेंस एंड रिलैक्स्ड. अगेन इसका भी ताल्लुक कंपोजर से है और रिलैक्स रहने का ताल्लुक. तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारे जो ट्रेट्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये वो सारे ट्रेट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं. देखिए, कुछ लोग जो है वो प्लेसिड होते हैं, कुछ लोग जो है वो लैक्स होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स होते हैं, कुछ लोग एंग्जियस होते हैं, कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि जिन एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी के साथ हम मुंसलिक हैं वो हमें ये एट्रीब्यूट्स जो है वो इंस्टिल कर देते हैं. ये सारा जो साइकोलॉजिकल आज आपको मैंने एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव बताया पर्सनालिटी का, ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप बात कर रहे हैं हया वाले बन जाओ, आप बात कर रहे हैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो, आप बात कर रहे हैं कि जेंटल बन जाओ, लेकिन कैसे बने? तो ऐसे बने कि ये जो एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, इन एजेंसीज को देखें. अगर आप हर वक्त ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो लोग की ज़ुबान ही बुरी है, जो हर एक को रोस्ट कर रहे हैं, जिनमें कोई मर्सी कंपैशन नहीं है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, जो सिर्फ उनकी नीयत ये है कि कुछ सब्सक्राइबर्स बना के मैं कोई पैसे कमा लूँ, चाहे मैं गंद बला लोगों को दिखाता रहूँ, जो सिर्फ बैठकर गेमें खेल रहे हैं और गेमें खेल कर वीलॉग्स बना रहे हैं. तो अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे तो क्या ख्याल है, आप हया वाले बन जाएंगे, आप जेंटल बन जाएंगे और आप में एट्रीब्यूट्स बिल्ड हो जाएंगे? कभी भी नहीं.
میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپلس دے دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی فالوئنگز دیکھنی ہوں گی کہ آپ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اپنے انسٹاگرامس کھول کر دیکھ لیں, اپنے فیس بک کھول کر دیکھ لیں, اپنے فرینڈس کھول کر دیکھ لیں, اپنی نیوز فیڈ کھول کر دیکھ لیں, اپنا ہوم پیج کھول کر دیکھ لیں کہ ان چیزوں سے نظر گزر رہی ہے آپ کی. اور اپنے ارد گرد کا ماحول ایک بار دیکھ لیں, اور اپنے فرینڈس کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کے جو فرینڈس ہیں وہ آپ کو کس چیز پر انکریج کرتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اوکے, اور اسپیشلی یہ جو ایج گروپ ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں جو او لیول اور اے لیول کا ایج گروپ ہے. یہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں انسان, بڑے کم لوگ کمپوزڈ ہوتے ہیں, بڑی بڑی مسٹیکس انسان کرتا ہے, ان مسٹیکس سے سیکھتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جتنا گائیڈ کر سکیں, جو ہم نے اپنی لائف میں دیکھا, اے لیولز او لیولز کے ٹائم میں, جو یونیورسٹی ٹائم میں دیکھا, اس ٹائم کے تھرو ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں اور آپ کو صحیح طرف کی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دکھا سکیں. اور وہ صحیح ڈائریکشن یہی ہے کہ جو ایٹریبیوٹس اسلام بندے میں ڈالتا ہے, جو اسلام کو پریکٹس کرنے سے انسان میں ایٹریبیوٹس آتے ہیں, وہی وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ لائف ہیلپ آؤٹ کریں گے. اوکے, اور اس کے لیے لٹریچر کون سا پڑھ رہے ہیں, کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کیا چیز فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو پھر آپ کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں. اوکے, سو آل دیز تھنگس یو نیڈ ٹو سی. یہ ہے پریکٹیکل. دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے سائیکو ڈائنامک اپروچ ٹو پرسنالٹی بتائی, جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا سب کانشیس ہمیں بہت افیکٹ کرتا ہے. ہڈن ڈیزائرز جو ہیں ہماری, جو چائلڈہڈ میں کچھ حادثات کی وجہ سے, کچھ کنفلکٹس کی وجہ سے, کچھ ان ریزالوڈ کنفلکٹس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک غبار بلڈ ہوا ہوتا ہے, ہمارا جو شیڈو سیلف ہے, جو چھپا ہوا سیلف ہے, جو ہم نے ابھی تک درست نہیں کیا ہے, روٹ پرابلم کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, وہ چیزیں بار بار ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں, ہماری پرسنالٹیز میں حاوی ہوتی ہیں. سو وی ہیو ٹو فرسٹ ریزالو دیم. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ, اگر کسی کا یہ پرسپیکٹو بن گیا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں اور سب 2 نمبر ہیں اور دنیا میں کوئی پیار محبت ایگزسٹ نہیں کرتی, تو اس بندے کا سائیکو ڈائنامک اپروچ ٹو پرسنالٹی کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپنے فادر کے ساتھ کبھی نہیں بنی ہوگی, یا اس کی اپنے سبلنگز کے ساتھ کبھی نہیں بنی ہوئی, یا اس کے اپنے بلڈ نے اسے دھوکہ دیا ہوگا, رائٹ, یا جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوگا اس بندے نے اس کا دل توڑا ہوگا. وہ چیز ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی. اوکے, اور اس کو امید دلانے کی ضرورت ہے, اس کو اچھے انسان دکھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ ریزالو کرانے کی ضرورت ہے کہ اٹس اوکے, حادثہ ہو جاتا ہے, یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے اللہ کی طرف سے. اور دیکھیں اسلام کس طرح ریزالو کراتا ہے. اسلام کہتا ہے فورگیو کرو, اینگر کو جانے دو, اپنی ان نفرتوں کو چھوڑ دو. اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل تھا. سوچیں اسلام انسان کو کس لیول پہ جا کے اس کے ان ریزالوڈ کنفلکٹس کو سالو کراتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ ٹو پرسنالٹی. اور جہاں تک کوگنیٹیو اپروچ ٹو پرسنالٹی, وہ یہ ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ, سمپل ایز دیٹ. کہ جو چیز آپ دیکھیں گے, جو چیز آپ پڑھیں گے, جس بھی پازیٹیو چیز کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے وہ آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرے گی. نیگیٹو کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو نیگیٹو بنا دے گی, پازیٹیو کے ساتھ ہوں گے پازیٹیو بنا دے گی, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹس. اور ہیومنسٹک اپروچ ٹو پرسنالٹی کہ انسان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرو, دوسروں کو کوسنا چھوڑ دو کہ میری گرومنگ صحیح نہیں ہوئی, میں اچھے اسکولوں سے نہیں پڑھا, یا مجھے انگریزی نہیں آتی, میں اچھے انسٹیٹیوٹ سے نہیں پڑھا, یا جو ہے وہ میری قسمت ہی ایسی ہے, یا ہمارے گھر کا ماحول نہیں اچھا تھا. یہ باتیں ہیومنسٹک سائیکالوجی کے مطابق لوزرز کرتے ہیں. اوکے, ہر بندے کے اندر ایک بلا کا پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو نکالو, اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھاؤ, سیلف ایکچولائزیشن کو ریچ کرو, کہ خود ہی کو ریچ کرو. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کا. اور پھر میں نے آپ کو بیہیویئرل پرسپیکٹیو بتایا سائیکالوجی کا, پرسنالٹی بلڈنگ کا, کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہماری پرسنالٹیز کو. اور پھر میں نے آپ کو ٹریٹ اپروچ ٹو پرسنالٹی بتائی کہ سرٹن ٹریٹس انسان میں اوور ٹائم بلڈ ہو جاتے ہیں بیکاز آف ویریس ریزنز, سوشل انٹریکشنز اینڈ دیز ایجنسیز آف پرسنالٹی. وہ ٹریٹس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے.
آپ کے کیا ٹریٹس ہیں یہ آپ نے ٹریک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ٹریٹس میں نے آپ کو بتائے یہ ٹریٹس آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. آپ لکھیں 16 پرسنالٹی فیکٹر کویسچنیئر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے ٹریٹس آ جائیں گے کہ آپ آؤٹ گوئنگ ہیں یا ریزروڈ ہیں, آپ اسٹیبل ہیں ایموشنلی یا نروی ہیں, آپ اسرٹیو ہیں یا ہمبل ہیں, آپ ہیپی گو لکی ہیں یا سوبر ہیں, کانشائنٹیس ہیں یا ایکسپیڈینٹ ہیں, اوکے, بولڈ ہیں یا شائے ہیں, ٹینڈر مائنڈیڈ, ٹف مائنڈیڈ, سسپیشیس, ٹرسٹنگ وغیرہ وغیرہ. آل دیز تھنگز وچ آئی ہیو ڈسکسڈ. اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ آپ نیکسٹ اسٹیج کی طرف جا سکیں. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا یقین کریں اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آدھا کیا پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے.